نحمده ونصلي على رسوله الكريم فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے درس میں آپ نے دیکھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کرنے کے لیے مختلف تدبیریں کفار مکہ اور مشرکین مکہ مختلف قسم کی تدبیریں کر رہے تھے، جس میں ہم نے پچھلے درس میں دیکھا تھا کہ کون سی چیز ہنسی مذاق اڑا دینا یا تحقیر کر دینا، کیسے کر رہے تھے وہ لوگ تحقیر، کیسے مذاق اڑا رہے تھے اور کیسے ان کا معاملہ تھا، وہ ہم نے دیکھا. انشاءاللہ آج کے درس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری تدبیر انہوں نے کیا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے. بہنوں، دوسری تدبیر انہوں نے یہ کی کہ لوگوں کو آپ کی بات سننے سے روک دیتے تھے. کیسے روکتے تھے؟ آئیے دیکھتے ہیں ان کے چند طریقے کیا تھے. جیسے انہوں نے طے کر لیا تھا کہ جب کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دیں گے، لوگوں کو اسلام پہنچائیں گے اور ان کے درمیان دعوت و تبلیغ کرنا چاہیں گے اور اس چیز کے لیے اٹھیں گے، تو جیسے ہی وہ اٹھ کر لوگوں کی طرف آتے ہیں تو ان لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا، یہ سوچ کر رکھا تھا، یہ تدبیر کی تھی کہ خوب شور مچاؤ، اتنا شور مچاؤ کہ لوگوں کو وہاں سے بھگا دو تاکہ انہیں اپنی بات کرنے کا موقع ہی نہ مل سکے. چنانچہ مشرکین نے اس تجویز پر عمل کیا اور ایک دوسرے کو خوب تاکید کی اور بڑی سختی اور پختگی سے اس پر عمل کیا. اللہ اکبر. کیا کرتے وہ لوگ کہ مجمع میں جاتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی قرآن کی تلاوت کرتے، قرآن کی تلاوت کر کر اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے، اللہ کے دین کی طرف بلانے کی کوشش کرتے، تو وہ اتنا شور مچاتے کہ تمام لوگ وہاں سے منتشر ہو جاتے، یہ سوچ کر کے کچھ سجائی نہیں دے رہا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، لہٰذا ہم یہاں سے چلے جائیں. بکھر جاتے تھے وہ لوگ. اللہ اکبر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت قرآن کا جو پہلا موقع ملا تھا وہ کب ملا تھا؟ نبوت کے 5ویں برس رمضان کے مہینے میں. اس موقع پر آپ نے سورۃ النجم تلاوت فرمائی تھی. تو بہرحال بہنوں، وہ لوگ اس طریقوں سے یعنی شور و غل مچاتے. اور ایک تدبیر ان کی کیا تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے روکنے کے لیے؟ اور ایک تدبیر یہ تھی کہ ایک شخص تھا نضر بن حارث، اس نے کیا کیا تھا، شام گیا، خاص اسی مشن پر یعنی اسی کام پر وہ ملک شام گیا اور وہاں سے کہانیاں دارا و سکندر اور رستم اسفندیار کے قصے سیکھ کر آیا اور جہاں مجلس جمتی داستان شروع کر دیتا اور لوگوں کو موقع ہی نہیں دیتا تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن سکیں. اگر اس کو پتہ چلتا کہ کسی مجلس میں بیٹھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ واضح و نصیحت کر رہے ہیں تو وہ کیا کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہٹتے ہی وہ اس محفل میں آ جاتا اور کیا کرتا، قصے کہانیاں سنانا شروع کر دیتا. جو وہ سیکھ کر آیا تھا نا ملک شام سے، وہ قصے کہانیاں سنانا شروع کر دیتا اور آخر میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے بارے میں کہتا کہ دیکھو ان کی بات اچھی تھی ہے، میری بات اچھی ہے، میں نے تو تم کو اتنے انٹرسٹنگ سٹوریز سنائے. تو بہرحال اس طریقے سے وہ لوگ کیا کرنے لگے کہ لوگوں کے دماغوں کو پلٹانے کی کوشش کرتے. اب اس کے بعد انہوں نے وہ دیکھا کہ اس سے بھی یعنی زیادہ اثر نہیں ہو رہا ہے اس چیز کا، یعنی جیسے وہ کہانیاں سنانا شروع کرتا تو کچھ سنتے کچھ نہیں سنتے، تو اس نے دیکھا کہ ارے یہ بھی اتنا کارگر ثابت نہیں ہو اور مجھے روکنا ہے اس دعوت کو. یہ سوچ کر اس نے کیا کیا کہ ایک قدم اور بڑھا. کیسے کہ کیا کیا کہ گانے بجانے والی لونڈیاں خریدی اور جس کے متعلق سنتا کہ وہ اسلام کی طرف مائل ہو رہا ہے بندہ، تو کیا کرتا، اسے کسی لونڈی کے پاس لے جا کر اس لونڈی سے کہتا کہ اسے کھلاؤ پلاؤ گانے سناؤ اور اس شخص کو سمجھاؤ کہ محمد جس بات کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں یہ اس سے بہتر ہے. نعوذ باللہ. سمجھ میں آیا نا کہ کیسے وہ لوگ، یعنی دیکھیے سبحان اللہ، کوئی ہوتا ہے جو اسلام کے خلاف اتنی کوششیں کرتا ہے. اللہ اکبر. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کی گئی یہ کوششیں. کیا کیا اس نے کہ
عورتوں کو ایسی عورتیں، ایسی غلام لونڈیاں جو گانا گاتی تھی، بجاتی تھی، ان کو خریدا، اور جیسے ہی وہ سنتا کہ کوئی اسلام لایا ہے، اسلام کی طرف مائل ہو رہا ہے، اسلام لایا نہیں، اسلام کی طرف مائل ہو رہا، مائل ہونا مطلب بڑھ رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، اس کا دھیان بن رہا ہے، اس کا ذہن بن رہا ہے، اسلام قبول کرنے پر ہے، تو وہ کیا کرتا، کسی ایک لونڈی کو یہ کہتا کہ جاؤ اسے کھلاؤ پلاؤ اور یہ گانے سناؤ اس کو، اور اس شخص کو سمجھاؤ کہ محمد جو بات کہہ رہے ہیں وہ ایک دم روکھی سوکھی ہے اور ایک ڈرائی چیز ہے، دیکھو اس میں کتنے مزے ہیں، اس کو چھوڑو اور تم یہ پکڑ لو، ان چیزوں کو لے لو، اس میں کیسے مزے ہیں، کیسے میں گانے گاؤں گی، تم کو ناچ کر بتاؤں گی، نعوذ باللہ۔ اسی تعلق سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ لقمان کی آیت نازل کی، کیا ہے وہ آیت؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ ترجمہ کیا ہے؟ بعض لوگ کھیل کی بات خریدتے ہیں تاکہ علم کے بغیر اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں اور اسے مذاق بنائیں، ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ بہنوں یہ آیت یاد کر لیجئے، یہ آیت سورۃ اللقمان کی آیت ہے، آیت نمبر 6 ہے۔ کیا ہے آیت؟ کہ بعض لوگ کھیل کی بات خریدتے ہیں تاکہ علم کے بغیر لوگوں کو گمراہ کر دیں۔ دیکھیے بہنوں یہ تو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے، اس وقت ایسا ہوا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت و تبلیغ دے رہے تھے، وہ لوگ گانا گانے والی اور ناچنے والی عورتوں کو خرید کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے لوگوں کو بہکانے کی کوشش کر رہے تھے۔ آج بھی وہی چیز ہو رہی ہے لیکن انداز تھوڑا بدل گیا ہے۔ آج عورتوں کو لوگ نہیں خرید رہے ہیں بلکہ کیا کر رہے ہیں؟ سی ڈیز خرید رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ گانوں کے سی ڈیز خرید رہے ہیں اور وہ گانے لگا کر، یعنی اپنا ٹائم جو چاہیے تھا کہ ہم وہ ٹائم کو سپینڈ کرتے دین اسلام کے لیے، آج نوجوان نسل کی بیشتر حصہ، یعنی بہت زیادہ حصہ ایسا ہے جو یہ اس قسم کے بے حیا بے شرمی کے گانے، یعنی نعوذ باللہ، نہ بڑوں کو اس کا عقل بوجھ ہوتی ہے کہ اس چیز کو ہٹائیں، اپنی اولادوں کو اس چیز سے بچائیں، بلکہ بعض دفعہ تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بڑے بھی اس چیز کا لطف اٹھاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے صاف یہاں پر ارشاد فرما دیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو خریدتے ہیں لہو الحدیث کو۔ لہو الحدیث کہتے ہیں کھیل کی بات، بیکار بات، یا تو بیکار بات نہیں، بیکار بات سے اور آگے بڑھتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ بے حیائی اور فحش کی باتیں۔ تو نعوذ باللہ، کیا ہم یہ قرآن کی آیت نہیں پڑھتے؟ مسلمان ہیں، کئی مسلمان ایسے ہیں جو، میں مسلمانوں کی ہی بات کر رہی ہوں، مشرکوں کی بات نہیں کر رہی ہے، اور آپ کو بھی بہتر معلوم ہے ہمارے ہی لوگوں میں سے یہ مثالیں نکل جائیں گی، یعنی جب ہم اپنے خاندان پر نظر ڈالیں گے تو ہم میں سے ہی یہ مثالیں نکل جائیں گی۔ اللہ محفوظ رکھے ہم سب کو، اور ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو چیزیں ہوئی تھی اس چیز کو سمجھیں ہم اور اس چیز سے بچیں، اور ہم اپنے بہن بھائیوں کو بھی بچائیں، آمین یا رب۔ تو دعا بھی فرمائیں بہنوں، اور انشاءاللہ کوشش بھی کریں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، اس آیت کو پڑھیے، اور جو میں نے آپ کو ابھی بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے کفار و مشرکین ایسا کرتے تھے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس جیسی حرکتیں نہ کریں، ان مشرکین، ان کفار جیسی حرکتیں ہمارے اپنے لوگوں میں نہ ہوں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس چیز کو مٹانے کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔